وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ ہود کی 50 نمبر آیت مبارکہ سے آج ہماری تلاوت کا آغاز ہے۔ 50 نمبر آیت کو شامل کر کے 60 نمبر آیت تک تقریباً یہ 11 آیات مبارکہ بنتی ہیں جو حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی کے تذکرے اور آپ کی قوم کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اس سے پہلے ہم نے تذکرہ پڑھا بڑی تفصیل سے حضرت نوح علیہ السلام کا، تقریباً کوئی 24-25 آیات تھیں۔ آج حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آپ کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں گے ان آیات میں تو حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، اور یہ صورت اسی نام کی مناسبت سے حضرت ہود کے نام پر ہے۔ باقی انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے تذکرے سے اس کے بعد اس صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ ہم یہ بھی پڑھتے آ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ مکی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے سامنے، آقا کریم علیہ تحیت و ثنا کے سامنے سابقہ قوموں کے حالات کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرماتے ہیں۔ مقصود یہ ہوتا ہے کہ محبوب تسلی رکھیں، تشفی رکھیں، ہمت رکھیں۔ اگر اہل مکہ آپ کی بات پہ کان نہیں دھرتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ سے پہلے آپ کے بھائی بھی اسی مشن کے اوپر رواں دواں تھے، انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے بھائیوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ذرا ترجمے میں دیکھیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ واو کا معنی اور الہ کا معنی کی طرف، عاد کی طرف ہم نے بھیجا اخاہم ان کے بھائی کو، جو انبیاء کرام کا تذکرہ مبارکہ چل رہا ہے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی کو بھیجا ہودا، جن کا نام تھا جناب ہود علیہ السلام۔ یہ ہودن اس لیے ہے کہ یہ مفعول بن رہا ہے، سبجیکٹ نہیں بلکہ آبجیکٹ ہے، اس لیے اس کے اوپر 2 زبریں آ گئیں۔ ہم نے ابتدائی سبق میں پڑھا تھا، پہلے ایک دفعہ حضرت ہود کا تذکرہ سورہ آراف میں گزر چکا ہے، حضرت نوح کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے، حضرت صالح کا تذکرہ بھی گزر چکا ہے، لیکن پھر اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ دوستوں کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ قرآن میں ٹوٹل کتنے انبیاء کرام کا تذکرہ ہے؟ 26۔ اس کی وجہ یہ ہے 25 اور 26 کا اختلاف اس لیے رہتا ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے اختلاف ہے، کیا وہ اللہ کے نیک بندے تھے؟ حضرت لقمان کے حوالے سے لوگوں میں اختلاف ہے کہ اللہ کے ولی تھے یا حکیم دانا تھے، اس لیے 26 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا 25 دفعہ تذکرہ ہے نام لے کر، اور حضرت نوح علیہ السلام کا تقریباً 43 مقامات پر ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام 2 مقامات پر، حضرت ہود کا تذکرہ 7 مقامات پر ہے، ان میں سے ایک تذکرہ اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ ان کی دعوت کا بھی پہلا مرکزی نقطہ تھا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قَالَ، آپ نے کہا، یا قوم، اے قوم، یہاں پر قومی نہیں بلکہ یا قوم، اے قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ پتہ چلا ہر نبی کی تبلیغ کا اور ہر نبی کے مشن کا پہلا نقطہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے، لہذا اللہ کی عبادت کرو۔ اور قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے اپنی ذات کے لیے اللہ کے لفظ کو چنا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے جب ہم بات کریں تو خدا کے بجائے ہم اللہ کا لفظ استعمال کریں، کیونکہ اللہ کا لفظ قرآنی لفظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل جلالہ، ان انتم الا مفترون،
اور نبی کی دعوتوں میں سے دعوت کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ پہلے حق بات کر دی، پھر ان کی غلط بات کو ٹھکرا بھی دیا۔ پتہ چلا حق کو حق کہنا اور غلط کو غلط کہنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اور جو تم کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ یہ بھی ایک دعوت کا اسلوب ہے۔ ان انتم، نہیں ہو تم، الا مفترون، مگر جھوٹی باتیں گھڑنے والے، افطرا پرداز ہو تم جھوٹی باتیں گھڑتے ہو، اللہ کے علاوہ چیزوں کو تم پوجتے ہو۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اس آیت مبارکہ کا بھی ایک بڑا پیارا اسلوب ہے کہ اللہ کا نبی لوگوں کو اپنا اخلاص باور کرواتا ہے۔ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، میں نے تم سے کوئی پیسے نہیں لینے، معاوضہ نہیں لینا۔ آج تو تعلیم بھی گھنٹوں کے نام پہ بکتی ہے۔ آج کریڈٹ آج چلتے ہیں، اگر وہ 17 سکیل کا بندہ ہے تو اس کا اور پیکج ہے، وہ 18 کا ہے تو اور ہے، اسسٹنٹ ہے تو اور معاوضہ ہے، ایسوسیٹ ہے تو اور معاوضہ ہے، فل پروفیسر ہے تو اور معاوضہ ہے۔ ایم فل پی ایچ ڈی کی سطح پر 1 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی کلاسیں پیسوں میں چلتی ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کا پہلا اسلوب کیا ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، لا اسألکم، میں نہیں سوال کرتا تم سے، علیہ، اللہ کا معنی پر، اور ہی یہ جو مشن ہے، میں اس مشن کے اوپر، دعوت و تبلیغ کے اوپر نہیں سوال کرتا تم سے اجرا، کسی اجرت کا، میں تم سے اجرت مانگتا ہی نہیں ہوں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں یہ سارا کچھ کہہ رہا ہوں۔ میں نے اجر کس سے لینا ہے؟ ان اجری الا علی الذی فطرنی، ان اجریہ، میرا اجر نہیں ہے، میری اجرت نہیں ہے، الا، مگر اس ذات کے پاس ہے، علی الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہو؟ 3 باتیں اللہ کے نبی نے فرما دی۔ اللہ کی عبادت کرو، جن کے پیچھے لگے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے، میں تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتا۔ کیا اس سارے پروسیجر کے بعد بھی تم عقل کو ہاتھ نہیں مارتے ہو؟ میرا تم سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی کے مشن میں کتنی خیرخواہی ہے۔ آج لوگوں کے اندر سے خیرخواہی ختم ہو گئی ہے۔ ایک آرٹیفیشل زندگی ایسی آ گئی کہ ہر کام کے پیچھے کو اپنی حکمت بلیغ ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہمارے کاموں میں ختم ہو گئی۔ اور پھر اللہ کی نبی کی دعوت کا ایک اور اسلوب، کبھی کبھی کوئی شخص ستی سا بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ بڑا ڈیپلی سوچتا ہے، بہت بڑا عقل مند انسان ہوتا ہے۔ کچھ بندے نیکی کی طرف اور خیر کی طرف دنیاوی فائدے دیکھ کر بھی آتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ، حضرت حود علیہ السلام نے یہ تذکرہ یہاں پر بھی اپنایا۔ ان کو یہ بھی بتاؤ محبوب کہ ایمان لانے کے دنیا میں بھی فوائد ہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ تمہیں کہا گیا مرنے کے بعد تمہیں جنت ملے گی، مرنے کے بعد تمہیں حوریں ملیں گی اور دودھ اور شہد کی نہریں ملیں گی، اس دنیا میں بھی تمہیں اپنے ایمان لانے کا فائدہ ملے گا۔ اس آیت کا مفہوم ہے۔ حضرت حود علیہ السلام فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ یہ ایک دنیاوی اٹریکشن بھی ان کے سامنے رکھی جا رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت حود کہتے ہیں اللہ کے حکم کے بعد کہ اے قوم ایمان لے آؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ بارشیں دے گا۔ جب بارشیں برسیں گی تمہارے کھیتوں کے اندر جو ہے وہ سرسبز و شادابی آئے گی، تو تمہارے مال و دولت کے اندر تمہیں فائدہ ملے گا، تمہاری دنیا خوشحال ہو جائے گی۔ اور قوم عاد اور قوم سمود 60 ہاتھ کے کڑیل جوان تھے، انہیں اپنی طاقتوں پہ بڑا ناز تھا، ان کے اوپر جب عذاب آیا، یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن قوم عاد اور قوم سمود جن کو اپنے ڈیل ڈول پہ بڑا ناز تھا، ان کو جب شدید آندھی اور طوفان نے اٹھایا تو مفسرین نے لکھا ہے یوں ہوا میں اٹھے، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے، اور جیسے اینٹ اور پتھر ٹکرا کے ٹوٹ جاتا ہے، ایسے ان کی تباہی اور بربادی کا سامان ہوا۔ اللہ فرما رہے اللہ تمہاری قوت میں اضافہ کر دے گا، تم پہلے بھی بڑے طاقتور ہو، لیکن ایمان لے آؤ، اللہ تمہاری طاقت کو اور بڑھا دے گا۔ یہ سارا مفہوم میں نے عرض کر دیا، اب آپ ذرا ترجمہ فرمائیے گا۔ وَيَا قَوْمْ، واو کا معنی، اور یا قوم، اے قوم، استغفروا ربکم، استغفروا، مغفرت طلب کرو، ربکم، اپنے رب سے، ثم، پھر توبو، رجوع کرو، الیہ،
پتہ چلا استغفار اور توبہ دو حکم ہے، استغفار بھی کرو توبہ بھی کرو، اپنے اندر شرمندگی محسوس کرو اور اس کے اوپر پھر پرمننٹ ہو جاؤ، یہ تمہارا استغفار ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہے۔ تو تمہیں رزلٹ کیا ملے گا؟ دو اللہ نے حکم دیے اور ان کو ان کے اوپر موٹیویشن بھی 2 پوائنٹ سے دی۔ پہلا حکم تھا استغفار کرو، دوسرا حکم تھا توبہ کرو، تو ان کو ریوارڈ بھی دو دیے۔ دو فائدے کیا ہوں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، یرسل برسائے گا، بھیجے گا، اسی سے نکلا ہے رسول، کیونکہ اللہ اس کو بھی بھیجتا ہے۔ یرسل اتارے گا، السماء آسمان سے، علیکم تم پر، مدرارا موسلا دھار بارش، عام بارش نہیں، موسلا دھار بارش اللہ تمہارے اوپر اتارے گا۔ اور دوسرا حکم تھا توبہ بھی کرو، تو وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، واو کا معنی اور یزدکم زیادہ کر دے گا، بڑھا دے گا تمہارے لیے، قوتاً تمہاری قوت کو، الا قوتکم نئی قوت کے ساتھ، جو قوت تمہارے پاس ہے اللہ تمہیں نئی قوتیں دے دے گا۔ یہاں سے بڑی ایمان افروز ایک بات پتہ چلتی ہے کہ توبہ کرنے سے قوت بھی بڑھتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، ان چیزوں کی حکمت کیا ہے؟ میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ اشراق اور دوسری نماز ہے اس کے بعد چاشت کی، اس کے پڑھنے سے انسانی باڈی کے جتنے بینڈز ہیں، جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ اشراق اور چاشت کی شکل میں ہے۔ جو بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک ایک عضو کی زکوٰۃ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا وَتُوبُوا إِلَيْهِ، تم توبہ بھی کرو، اللہ تمہاری قوت کو بڑھا دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، وَلَا تَتَوَلَّوْا، اور منہ نہ پھیرو، مجرمین جرم کرتے ہوئے۔ تمہارا جرم یہ ہے کہ تم توحید پرست نہیں ہو، تمہارا جرم یہ ہے کہ تم حق پرست نہیں ہو۔ اب سنیں آگے سے جواب کیا آتا ہے۔ جواب آیا قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ قوم کہتی ہے ہود اپنا وقت ضائع نہ کرو، ہمیں اپنے کام میں لگے رہنے دو، تم اپنے کام میں لگے رہو، ہم آپ کی باتوں پہ نہ تو ایمان لانے والے ہیں اور نہ ہی اپنے بتوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، ما جئتنا نہیں تو لے کر آیا، نہ ہمارے پاس، ببینہ کوئی دلیل، جس عذاب کے سے تم ڈراتے ہو وہ دلیل تو تم لائے نہیں ہو، عذاب کب آئے گا؟ اس لیے وما نحن بتارکی، واو کا معنی اور ما نہیں، نحن ہم، بتارکی چھوڑنے والے، ترک کرنے والے، آلہتنا اپنے خداؤں کو، ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ان قول کا صرف تمہاری بات سے، یہ جو باتیں تم کہتے ہو معاذ اللہ کہ تم اللہ کے نبی ہو اور اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، تم غلط کر رہے ہو، توحید کے اوپر آؤ، شرک چھوڑ دو، ہم آپ کی ان باتوں میں آ کر اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں لک آپ پر، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ اسی قوم کا اگلا جواب یہ ہے ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ اسی قوم کی گفتگو میں دوسرا جواب یہ ہے کہ ہود، یہ قوم کہہ رہی ہے کہ ہود تھوڑا سا غور کر لو، تم نے ہمارے خداؤں کی تذلیل کی ہے تو اس نے تمہیں بھی راستے سے بھٹکا دیا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہا ہے تو معاذ اللہ ہود تمہیں پھٹکار پڑ گئی ہے، اس لیے وقت پہ واپس آ جاؤ، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہو، ہمارے خدا تم سے ناراض ہیں، اس لیے تم ڈی ٹریک معاذ اللہ ہو گئے ہو اور کسی نئے خدا کی بات کرتے ہو۔ ان نقولو ہم تو نہیں کہیں گے، یہ قوم کہہ رہی ہے، ان نقولو ہم نہیں کہیں گے، الا مگر اے طرح کا مبتلا کر دیا ہے تمہیں، بعض آلہتنا ہمارے بعض خداؤں نے، بسوء کسی معاذ اللہ برائی میں، یعنی جس راستے پر ہم سارے چل رہے تھے اس راستے سے تم نے ہمیں روکا، کسی خدا کی بے حرمتی ہو گئی ہمارے کی، اس لیے تم رائے راست سے بھٹک گئے۔ حضرت ہود بھی جلال میں آ گئے، آپ نے جواب یہ دیا قال انی اشہد اللہ، تم کہتے ہو تمہارے خدا ناراض ہیں، میں تمہارے خداؤں کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ قال حضرت ہود نے کہا انی بے شک میں اشہد و گواہ بناتا ہوں اللہ
اللہ کو، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم بھی گواہ رہو، انی بریئن، میں تو بیزار ہوں، مما، ان سے، تشرکون، جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو، میں تو ان سے بیزار ہوں، من دونہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادتیں کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو، میں تو ان سے بیزار ہوں۔ اب حضرت ہود ایک بہت بڑا چیلنج ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ چیلنج یہ ہے، فَقِیدُونِی جَمِیعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ، فا کا معنی پاس، کیدو، یہ فعل امر ہے، حکم دیا گیا ہے، کیدونی، تم میرے خلاف کرو سازشیں جو تم نے کرنی ہے، جمیعہ، اکٹھے ہو کر، سارے اکٹھے ہو کر میرے خلاف جو کرنا ہے کر لو، ثم لا تنظرون، اور میں تمہیں یہ بھی چیلنج دیتا ہوں کہ پھر مجھے مہلت بھی نہ دینا، مجھے کوئی صفائی پیش کرنے کا موقع بھی نہ دینا، مجھے مہلت بھی نہ دینا، میرا چیلنج ہے، کر لو تم سارے مل کر جو تم نے کرنا ہے، میں کیا کروں گا، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، انی توکل، تو میں نے تو بھروسہ کر لیا ہے، میں نے تو توکل کر لیا ہے، علی اللہ، اس اللہ پر، ربی و ربکم، ربی جو میرا رب ہے، و ربکم، اور تمہارا بھی رب ہے۔ یہاں پر اللہ نے رب کا لفظ فرمایا ہے، اللہ نہیں فرمایا، کیونکہ رب کے اندر انسان کی تخلیق اور اس کا گریجولی بچہ، بچپن، جوانی، بڑھاپا، اولادیں، قبر، پوری زندگی کے سفر جو ذات طے کرواتی ہے اس کو رب کہتے ہیں۔ اس سے نکلا ہے تربیت، یعنی انسانی اعضاء کی بھی تربیت ہے، انسانی ذہن کی بھی تربیت ہے، اس کی پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے، انسان اتار چڑھاؤ دیکھتا ہے، جو کرواتا ہے وہ رب ہے۔ اس کے اندر بھی بڑی اٹریکشن ہے، میں تو توکل کرتا ہوں اس اللہ پر، ربی و ربکم، جو میرا بھی رب ہے، یعنی حضرت ہود بتانا چاہتے ہیں کہ جس نے مجھے آنکھیں دی ہیں وہ میرا رب ہے، جس نے ان کے اندر بینائی رکھی ہے میرا وہ رب ہے، جس نے مجھے ہاتھ بنا کر طاقت دی ہے وہ رب ہے، میں اس رب کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، اپنے اللہ کا دوسرا تعارف، پہلا تعارف تھا رب کے نام سے، دوسرا تعارف ہے دنیاوی حساب سے، ما من دابہ، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، الا ہوا آخذ، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخذ، اس کو پکڑا ہوا ہے، اللہ اس کو پکڑنے والا ہے، بناصیتہا، اس کی پیشانی سے، اور اس کی پیشانی کے بالوں سے۔ یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایڈیم کے طور پر اور فریزل ورب کے طور پر ایک جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے۔ پیشانی سے پکڑنے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ قدرت رکھتا ہے، یہاں سے اگر کسی کو پکڑ لیا جائے یا یہاں سے، تو وہ آدمی انسان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے، اے ہود ان کو بتاؤ، ما من دابت، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، الا ہوا آخذ بناصیتہا، الا مگر ہوا اللہ نے، آخذ پکڑ لیا ہے، پکڑنے والا ہے، بناصیتہا، با کا معنی ساتھ، ناسیہ پیشانی کو کہتے ہیں، اور ہا اس کی پیشانی سے اللہ نے اس کو پکڑا ہوا ہے، یعنی اللہ اس پہ طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ جہاں پر ہم مسائل پڑھتے ہیں فقہ کے اور حدیث مبارکہ کے، وہاں جو مسح ہے سر کا، وہاں یہ بات اللہ کے نبی کی زبان سے بھی موجود ہے کہ مسح کرنا چوتھائی سر کا، وہ کتنا ہوتا ہے، بے مقدار ناسیہ، پیشانی کی مقدار ہوتا ہے، ناسیہ بنیادی طور پر اس پیشانی کو کہتے ہیں، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، مسح کرنا چوتھائی سر کا فرض ہے، باقی پورے سر پہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ سنت اور مستحب ہے۔ ایک فرض وضو کا پیشانی کے برابر اپنے سر پہ مسح کرنا ہے، یعنی چوتھائی سر بنتا ہی وہ ہے جتنی جس کی پیشانی ہوتی ہے، تو ہاتھوں پہ پانی ڈالیں اور یہاں آپ پیچھے لے جائیں، فرض مسح آپ کا پورا ہو گیا۔ فرض کر لیں ایک آدمی نے ایک ہاتھ گیلا کیا، اپنے سر پہ رکھ لیا، چوتھائی سر اگر کور ہو گیا، یہ اس کا مسح ہو گیا۔ یہ مکمل طریق ہے پھر کہ اس کے مطابق مسح کرے۔ تو ناسیہ کے لٹرل میننگ کیا ہے، پیشانی۔ ناسیہ کے لغوی معنی ہے پیشانی کے، اللہ نے پیشانی سے پکڑا ہے، پیشانی کے بالوں سے پکڑا ہے۔ بنیادی طور پر یہ ہے کہ بندہ مغلوب ہے، اللہ غالب ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، تم کہتے ہو کہ ہمارے خداؤں نے تمہیں معاذ اللہ ڈی ٹریک کر دیا ہے، حضرت ہود فرماتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، میرے رب کی فکر نہ کرو، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ تمہارے جو جھوٹے خدا ہیں، اصل مسئلہ ان کا ہے۔ علی صراط مستقیم کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی حکمت بڑی بلیغ ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اگر اس نے مجھے تھوڑے لوگوں میں رکھا ہے
اور تم کثرت میں ہو، جھوٹے بھی ہو، تو یہ اس کی حکمت بھی ہے اور اس کی رحمت بھی ہے۔ وہ اس سے کیا رزلٹ لینا چاہتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی الارمنگ آیت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم چہرہ پھیرو گے یعنی روگردانی کرو گے، میری طرف نہیں آؤ گے، تو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، میں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا ہے۔ وہ فریضہ کیا تھا؟ أَبْلَغْتُكُم، میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، مَا أُرْسِلْتُ بِهِ، جو دے کر مجھے بھیجا گیا تھا، إِلَيْكُمْ، تمہاری طرف، وہ میں نے پہنچا دیا، تمہیں کہہ دیا ہے اللہ ایک ہے، مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے، انسانیت اپنے اندر پیدا کر لو، میں نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ آگے ہے دھمکی۔ حضرت ہود علیہ السلام دکھی ہو کر ایک دھمکی دیتے ہیں، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو کیا ہوگا؟ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، خلیفہ بنا دے گا، جانشین بنا دے گا، ربی میرا رب، قوماً، کسی قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، تم اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو پھر خلیفہ اور جانشین بنا دے گا۔ اور یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ اگر آپ تاریخ اسلامی پڑھیں تو مسلمان جب نااہل ہو گئے تو اللہ نے اقتدار اوروں کو دے دیا۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس سقوط بغداد کی ہے، جب بنو عباس کا سورج غروب ہوا اور تاتاری چنگیز خان آ کر بیٹھے، مسلمانوں کا قتل عام کیا، پھر ان لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق بخشی ہے۔ ہلاکو خان کی نسلیں ایمان لائیں، تاتاری ایمان لے آئے۔ یہ مغل اپنی خون اور اپنی اصل کے اعتبار سے تاتاری تھے، جو مغل ہمارے پاس 300 سے زیادہ سال حکمران رہے۔ ہمارے ترکی کے اندر خلافت عثمانیہ جو تقریباً 650 سال قائم رہی، یہ سارے کے سارے ہلاکو خان کی اولاد تھے۔ اور جب ہلاکو نے حملہ کیا تھا تو ہلاکو کلمہ گو نہیں تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، شیعہ سنی کے خلاف، سنی شیعہ کے خلاف، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مناظرے ہوتے تھے جن کا عملی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ فلسفہ اپنے عروج کے اوپر تھا، منطق اپنے عروج پہ تھی، تو غیروں نے فائدہ اٹھایا۔ آج بھی ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ آپ رمضان کا مہینہ دیکھیں تو بہت سارے ٹی وی چینلز پہ امت کو پورا مہینہ انہوں نے الجھا کر رکھا کہ صحابی افضل ہے، اہل بیت افضل ہے، حضرت امیر معاویہ افضل ہے، حضرت علی المرتضیٰ افضل ہے۔ بس انہی نظریاتی چکروں میں پورا مہینہ رمضان کا امت الجھی رہی۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو جملہ ہے یہ پلے باندھ لینے کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، اگر میں اور آپ ٹھیک نہیں ہوں گے، کھلے الفاظ میں، اگر میں اور آپ نظام مصطفیٰ کی بات نہیں کریں گے، سود کی حرمت کی بات نہیں کریں گے، اگر میں اور آپ آج کی سیاست کی منافقت کی بات نہیں کریں گے، اگر ہم معاشرے کی بے حیائی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، تو پھر اللہ فرما رہا ہے وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، اللہ جانشین بنا دے گا، قوماً، کسی اور قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ۔ آج امریکہ تمہارا مخالف ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ ٹرمپ کو ایمان کی توفیق دے دے اور وہ تمہارے اوپر اپنے غضب کا کوڑا ایسے برسائے جیسے تاتاریوں نے مسلمانوں کے اوپر اپنایا تھا۔ کسی کو ایمان کی دولت دینا یہ کو اللہ کے لیے مشکل ہے؟ تو اللہ نے اگر ہمیں ایمان دیا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں اس کا احسان بجا لانا چاہیے۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، تم ایمان نہیں لاؤ گے تو میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ جانشین بنا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، واو کا معنی اور لا تَضُرُّونَهُ، تم اس کو تکلیف نہیں دے سکو گے، پریشانی میں نہیں ڈال سکو گے، تم کسی حوالے سے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اگر اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا تو تم میری بات نہیں سنتے ہو، تو پھر اللہ کوئی اور قوم لے آئے گا، پھر کیا کرو گے؟ ان ربی علی کل شیء حفیظ، ان ربی، بے شک میرا رب، علی کل شیء، ہر چیز کے اوپر، حفیظ، نگہبان ہے، وہ ہر چیز پہ اپنی نگاہ رکھنے والا ہے۔ نگہبان اصل میں تھا نگاہ بان، لیکن جب مل گیا تو دونوں لفظ مل کے بن گئے نگہبان۔ تو اللہ تبارک و تعالی حفیظ ہے، اللہ نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اب یہ پورا واقعہ اپنے اختتام کی طرف آ رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے ہود، تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، واو کا معنی اور لما، جب جاء
آ گیا امرنا، ہمارا حکم کیا تھا؟ منشا، مرضی، عذاب کا معاملہ، کسی کو ایمان دینے کا معاملہ، جب فیصلے کی گھڑی آ پہنچی تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں نجینا، ہم نے نجات دے دی ہودا، وہ جناب ہود علیہ السلام کو، والذین آمنوا معہ، واو کا معنی، اور الذین، ان لوگوں کو بھی نجات دے دی، آمنو، جو ایمان لائے، معہ، حضرت ہود کے اوپر، حضرت ہود کے ساتھ جو ایمان لائے، برحمت منا، اپنی رحمت سے۔ وہ رحمت کیا تھی؟ دین تھا، دل کی نرمی تھی، ایمان کی دولت تھی، توحید و رسالت کا اقرار تھا۔ ہم نے اپنی رحمت سے ہود اور ایمان والوں کو نجات دے دی، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نجات دے دی انہیں سخت عذاب سے۔ اپنی رحمت سے ایمان دے دیا اور پھر عذاب سے سخت نجات دے دی۔ اب اس آیت کی طرف آ جائیں جو اس پورے واقعے کا نچوڑ ہے۔ ہم نے کل بھی پڑھا، اس سے پہلے بھی پڑھتے آئے، اللہ تبارک و تعالی مکی صورتوں میں اپنے نبیوں کا تذکرہ کیوں فرماتا ہے؟ تاکہ حضور کو سمبولک پرسنالٹیز کے طور پر ان کے سامنے انبیاء کا کریکٹر رکھا جائے، انبیاء کرام کی زندگی کے اتار چڑھاؤ رکھے جائیں۔ اب یہ صدارتی خطبہ ہے اس واقعے کا، حضرت ہود علیہ السلام کی اس پورے واقعے کا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ محبوب، اے محمد مصطفیٰ، اے میرے حبیب، اب اس اہل مکہ کو بتا دو، آدن، واو کا معنی، اور تل کا اشارے کے لیے ہے، ہم نے اسماء اشارہ پڑھے تھے، ہاذا، ہاذانے، ہاؤلائے، ہاذہی، ہاتانے، ہاؤلائے، اور دور کے لیے ذالکا، زانے کا، اولائے کا، تل کا، تانے کا، اولائے کا۔ اسماء اشارہ ٹوٹل تعداد میں کتنے ہیں جی؟ نہیں، 3 3 6 اور 6 اور 6 12۔ قریب کے لیے بھی 6 اور بعید کے لیے بھی 6۔ قریب کے لیے جو 6 ہے ان میں سے 3 پہلے مذکر کے لیے ہیں اور 3 دوسرے مؤنث کے لیے، جو بعید کے لیے ہیں ان میں سے بھی پہلے 3 مذکر کے لیے اور اگلے 3 مؤنث کے لیے۔ وَتِلْكَ عَادٌ، محبوب یہ قوم عاد کی داستان ہے، اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی آیات کا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور نافرمانی کی۔ عصا کا معنی ہے نافرمانی، وَعَصَوْا جمع کا صیغہ ہے، اور انہوں نے نافرمانی کی، رُسُلَهُ، اللہ کے رسولوں کی انہوں نے نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا، اور وہ پیروی کرتے رہے، انہوں نے پیروی کی اللہ رسول کو چھوڑ کر، امرا، حکم کی، کس کے حکم کی؟ کل جبار عنید، کل ہر جبار، کسی جابر قسم کے، متکبر قسم کے حکمرانوں کی پیروی کرتے رہے، اپنے جابرانہ سوچوں کی پیروی کرتے رہے، اپنی جابرانہ خواہشات کی پیروی کرتے رہے، اور عنید، اور جان بوجھ کر حق سے جو انکار کرنے والا تھا۔ عنید کا معنی ہوتا ہے جان بوجھ کر حق سے انکار کرنے والا، تو وہ پیروی کرتے رہے اللہ کو چھوڑ کر، اس کے رسولوں کو چھوڑ کر، کل جبار عنید، ہر متکبر کی، ہر تکبر کرنے والے کی، وعنید، اور ہر حق کو جان بوجھ کر چھوڑنے والے کی۔ کہیں میرے اور آپ کے اندر تو یہ کیفیت نہیں ہے کہ اللہ کی آیات چھوٹ گئیں، رسولوں کی نافرمانی آ گئی، اور پھر اللہ نے ہمیں جابروں کی اطاعت کے لیے رکھ دیا کہ میری نہیں کرتے ہو تو پھر انہی کی کر لو۔ آج ہم سارے روتے ہیں، یہ پارٹی بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی صادق نہیں ہے، یہ بھی امین نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا معیار اگر ہم مقرر کر لیں اور اللہ کی طرف سے یہ معیار مقرر ہو جائے کہ صادق اور امین حکمران تو رہے اپنی جگہ، ووٹ صرف وہ ڈالے گا جو صادق اور امین ہے، تو کتنے لوگ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے؟ حکمران تو ایک طرف کر دیں، اگر شرط یہ بن جائے کہ آئین پاکستان کی روح سے صادق اور امین نہیں، اللہ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو صادق اور امین ہے، اگر صادق اور امین معیار بن جائے ووٹ ڈالنے کا، تو مجھے بتائیں کتنے بکسوں میں سے ووٹ نکلیں گے؟ الیکشن کروانے والوں کی ووٹ گننے سے جان چھوٹے گی، کو چاند ایک جو نکلیں گے وہ جا کے جمع کروا دیں گے۔ تو یہ آیت جو ہے اس کے اندر ایک اور بھی اشارہ ہے، اللہ کی نافرمانی، اس کے رسول کی نافرمانی جب لوگ کرنی شروع کر دیں، میرا جملہ غور سے سنیے گا، جب لوگ اللہ کی نافرمانی پہ اتر آئیں، اس کے رسول کی نافرمانی پہ اتر آئیں، پھر اللہ انہیں وہ لوگ دے دیتا ہے جو اللہ رسول کے دشمن ہوتے ہیں، اور پھر لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی اطاعت کریں۔ ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہے،
ہم نے اللہ رسول کی بات چھوڑی ہے، ہمارے اوپر اللہ نے جابر حکمران مسلط کر دی ہیں، اور پھر اگلا ظلم یہ ہوا ہے اور ہم اپنی جانوں سے کرتے ہیں کہ ہم ظالم حکمرانوں کو اپنے ہاتھ سے چنتے ہیں۔ آخر کوئی کسی کو ٹھیک سمجھ رہا ہے؟ میں اس آیت کو اب ان باتوں کے بعد دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ اللہ رسول کی نافرمانی بڑھ جائے تو اللہ جابر حکمرانوں کو سروں پہ مسلط کر دیتا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے میری نہیں مانتے تھے، ان کی مانو۔ یہ ظلم بھی کریں گے، تمہیں جوتے بھی ماریں گے، اور تم ان کے پیچھے بھی چلو گے، ان کے لیے تمہارے پاس وقت بھی ہوگا، پیسہ بھی ہوگا، تم سڑکوں پہ بھی آؤ گے، تم جھنڈے بھی اٹھاؤ گے۔ اور یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری نوجوان نسل بھاگم بھاگ سڑکوں پہ ہوتی ہے، کوئی پرواہ نہیں لوگوں کو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، چلیں جی اچھا بندہ ڈھونڈ لیا، ریپلیسمنٹ بھی ہو گئی۔ بھائی جو آنے والے ہیں یا جو جانے والے ہیں، ان میں تمہارے بنیادی انسانی حقوق کے محافظ کتنے؟ کیا تمہیں کو اللہ رسول کی طرف بھی بلا رہا ہے؟ اب ذرا اس آیت کو پڑھیں۔ وَتِلْكَ عَادٌ، یہ قوم عاد ہے محمد عربی، اے میرے حبیب یہ قوم عاد تھی جس کی داستان ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جَحَدُوا، انہوں نے انکار کیا، بِآیاتِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی آیات کا، ان کے احکامات کا، اور وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور اس کے رسولوں کی انہوں نے نافرمانی بھی کی۔ وَاتَّبَعُوا، اور جب وہ نافرمانی کی تو وَاتَّبَعُوا، یہ پیروی کرتے رہے امرا حکم کی، کل جبار عنید، ہر تکبر کرنے والے منکر حق کی، اور عنید جو جان بوجھ کر حق سے دور رہتا ہے، پھر یہ اس کی پیروی کرتے رہے، اور انہیں یہ پنشمنٹ ملی کیونکہ انہوں نے اللہ رسول کی اتباع چھوڑی تھی۔ اچھا جی آگے کیا ہوا؟ وہ ہوا جو میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأُتْبِعُوا، اور ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ یہ ایکٹیو نہیں بلکہ پیسو سینس ہے، اوپر تھا وَاتَّبَعُوا، اور یہ کیا ہے؟ اتبعوا، یہاں پر ہے کہ پھر پنشمنٹ انہیں دی گئی۔ وہ پنشمنٹ کیا ہے؟ وَأُتْبِعُوا، ان کے پیچھے لگا دی گئی، فی هَذِهِ الدُّنْيَا، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی۔ وہ لعنت کیا ہے؟ بندہ ساری عمر اولاد کے لیے کماتا ہے، اور یہی اولاد اللہ کی نافرمان نکل آتی ہے، یہ اس دنیا کی سب سے بڑی لعنت۔ حلال حرام کی تمیز کے بغیر ہمارے مکان بنتے ہیں، ان مکانوں کے اندر پھر اللہ ہمارا سکون چھین لیتا ہے، یہ سب سے بڑی لعنت۔ انسان دولت کماتا ہے لیکن اس کو یوٹیلائز کرنے کا حقیقی معنوں میں اس کو موقع نہیں ملتا۔ آپ حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں دنیا میں اور پاکستان میں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وَأُتْبِعُوا، اور پیچھے لگا دی گئی، فی هذه الدنیا، اس دنیا میں، لعنتاً، لعنت پیچھے لگا دی گئی۔ اور صرف دنیا میں بات ختم نہیں ہوئی، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن بھی یہ لعنت ان کا پیچھا کرتی رہے گی۔ پھر خبردار کیا جا رہا ہے، الا ان عادن کفروا ربہم، الا، یہ بریکنگ نیوز ہے، خبردار محبوب سن لو، ان عادن، ان بے شک، عادن، عاد نے، قوم عاد نے، کفروا ربہم، اپنے رب کا انکار کیا۔ پھر اگلی سچویشن، الا بعدًا لعاد قوم ہود، الا خبردار محبوب سن لو، بعدً دوری ہے، اور یہ مفہوم کے اعتبار سے معنی ہے ہلاکت ہے، لعاد قوم عاد کے لیے، اور عاد کے لیے جو قوم ہود، جو کس کی قوم ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ حضرت ہود کی قوم کو عاد کیوں کہتے ہیں قوم عاد؟ کیونکہ ایک ان کے بڑے وڈیرے کا نام تھا عاد۔ حضرت صالح کی قوم کو کیا کہتے ہیں؟ قوم سمود، تو سمود بھی ان کا بڑا تھا، تو سمود پہلے تھے اور عاد بعد میں تھے۔ اور یہ اپنے علم الانساب کے اعتبار سے مفسرین نے ان کا پورا نسب نامہ لکھا ہے کہ سمود پہلے تھے، ان کی اولادیں اولادیں اولادیں، اور اس کے بعد پھر عاد تھے، اور اس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، اور ان سب کا نسب حضرت نوح کے بیٹوں سے ملتا ہے۔ ہم نے پہلے واقعہ کون سا پڑھا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، ایک کا نام کنعان تھا جو سمندر اور پانی کی نظر ہو گیا، اور ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا سام، اور ایک کا نام تھا یافس۔ ان کی نسلوں سے پھر آگے پھر مزید لوگ آئے، اور جو حضرت نوح کے بیٹے سام ہیں ان کی اولاد سے جتنے بھی آگے امتی نبی پیغمبر آئے ان کو سامی مذاہب کہتے ہیں۔ آپ کہیں تقابل ادیان کا مطالعہ کریں، کمپیریٹیو ریلیجن کا، تو آپ کو وہاں پر سیمیٹک ریلیجن نظر آئیں گے۔ سیمیٹک ریلیجن وہ ہے جو حضرت نوح کی اولاد حضرت سام کے آگے نسلوں سے آگے چلتے ہوئے آگے آئے ہیں، اور ان سیمیٹک ریلیجن میں آج 3 ریلیجن دنیا میں موجود ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔
ان تینوں کو سامی مذاہب کہا جاتا ہے، سیمیٹک ریلیجن کہا جاتا ہے، جو سیلف آرگنائز نہیں ہے بلکہ ڈیوائن ہیں اور الہام پہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہودیت اور عیسائیت نے اپنے عقائد میں، عبادات میں موڈیفیکیشن کر لی ہے، جس کو قرآن نے تحریف کہا ہے۔ تو یہ الحمدللہ 11 آیات تھیں حضرت ہود اور آپ کی قوم کے بارے میں۔ اب آگے تذکرہ شروع ہوگا حضرت صالح اور ان کی قوم سمود۔ یہ دو بات ذہن میں رکھ لیں، یہ بڑی کنفیوژن رہتی ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود یہ دونوں قومیں ہیں۔ قوم عاد کی طرف کون نبی بن کر آئے؟ حضرت ہود۔ قوم سمود کی طرف حضرت صالح۔ ان کو عاد اور سمود کیوں کہتے ہیں؟ ان کے چاچے بابے میں سے بڑا ایک نام وہ عاد اور سمود کا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں بھی رائج ہے کہ ذاتیں چل رہی ہوتی ہیں لیکن کسی ایک پرومیننٹ پرسنالٹی کی وجہ سے ایک چیز سب کاسٹ بن جاتی ہے، وہ سب کاسٹ پھر آگے چلتی رہتی ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود اسی کا شاخسانہ تھا۔ دعا فرمائے اللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی بہتری فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔